السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف کلاس 7 سبجیکٹ سوشل اسٹڈیز یونٹ نمبر 3 ایٹماسفیئر میں ہمارا آج کا کوسچن نمبر 2 ہے لانگ کوسچن. وٹ از اوزون ڈپلیٹیشن ڈسکرائب اٹ کازز. ٹھیک ہے, اوزون کی ڈپلیٹیشن یا اوزون تخفیف کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. ڈپلیٹیشن آف اوزون لیئر, اوزون کی تہ کی تخفیف. ٹھیک ہے, اوزون کی تخفیف. The amount of the ozone layer has decreased gradually after the industrial revolution. کہ اوزون کی جو لیئر ہے, اوزون کی جو پرتیں ہیں, اس میں بہت آہستہ آہستہ وہ ڈکریز ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کس کے بعد سے؟ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے, صنعتی انقلاب کے بعد سے اوزون کی تہ کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. The thinning of the ozone layer due to the chemical release by factories and other human activities is called the depletion of the ozone layer. ٹھیک ہے, یعنی اوزون کی تہ کا باریک سے باریک ہونا جو ہے وہ کچھ کیمیائی موادوں کے, کچھ کیمیکل سے, کچھ کیمیائی چیزوں سے ہوتی ہے جو کہ ریلیز جو کہ نکلتے ہیں فیکٹریز سے. ٹھیک ہے, اور کچھ دوسری انسانی سرگرمیاں کی وجہ سے, جس کو ہم کہتے ہیں اوزون کی تہ کی تخفیف کا مسئلہ. جی اسٹوڈنٹ, ہم نے جیسے یونٹ میں پڑھا تھا کہ اوزون جو ہے یہ ایک فلٹر لیئر ہے. ٹھیک ہے, جو کہ اسٹریٹوسفیئرز میں, یعنی جو سیکنڈ لیئر ہے ایٹماسفیئر کی, اس میں یہ موجود ہوتی ہے. یہ کیا کام کرتی ہے کہ سورج سے جو خارج کردہ الٹرا وائلٹ ریز آتی, ٹھیک ہے, جو انسانوں اور جانور پودوں کے لیے ہارمفل ہے, اس کو یہ جذب کر لیتی ہے. اوزون لیئر جو ہے یہ اسٹریٹوسفیئرز میں الٹرا وائلٹ ریز اور آکسیجن کے تعامل سے بنتی ہے. اوزون جو ہے 90% جو ہے یہ الٹرا وائلٹ ریز کو اس کو یا جذب کر لیتی ہے یا پھر ریفلیکٹ کر لیتی ہے, جس سے ہمارا ارتھ جو ہے وہ بہت سے ہارمفل اثرات سے محفوظ رہتا ہے. لیکن ماہرین ماحولیات کو اوزون کی تہ کی تخفیف یعنی موٹائی میں کمی کے حوالے سے کچھ انکشافات ہوئے ہیں, اور یہ انکشافات جو ہیں وہ انٹارکٹیکا کے اوپر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھا ڈپلیٹیشن یعنی اوزون کی لیئر میں موٹائی کا کم ہونا. ٹھیک ہے, اس کی موٹائی میں کمی کا جو ہے اس کو ڈپلیٹیشنز کہتے ہیں. اب اس کی کوزز پڑھیں گے کہ اس کی اوزون کی تہ میں جو اس کی تہ جو باریک ہو رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں. جی اسٹوڈنٹ, اب ہم اس کی کوزز یعنی وجوہات پڑھتے ہیں کہ اوزون کی لیئر میں جو ڈپلیٹیشن ہو رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. نمبر فرسٹ ہے دا انکنٹرول انکریز ان دا اماؤنٹ آف CO2 میتھین. CO2 مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ, میتھین, کلورو فلوروس کاربن CFCs, ڈسٹ پارٹیکلز اینڈ واٹر ویپرز. ٹھیک ہے, کوز ڈیمیج دا پروٹیکٹیو اوزون CO3 لیئرز. جی, اوزون کی تہ میں جس کی موٹائی میں جو کمی ہو رہی ہے اس کی سب سے جو اہم چیز ہے وہ اس کا سبب ہے کلورو فلورو مرکبات. ٹھیک ہے, CFC کے مرکبات کی مصنوعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے جو ہم عام روٹین میں اپنے جو مرکبات یوز کرتے ہیں جن میں اس میں CFC یوز ہوتا ہے, اس میں ہو رہا ہے وہ ہم زیادہ یوز کریں. اس کے علاوہ میتھین گیس ہے, ڈسٹ پارٹیکلز ہیں, ٹھیک ہے, آبی بخارات وغیرہ ہے, یہ ساری وجوہات بنتی ہیں. اور CFC کے جو مرکبات ہیں وہ ہمارے آج کل ڈیلی لائف میں بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں. ایئر سول اسپریز میں ہوتے ہیں, ریفریجریٹر, ایئر کنڈیشن میں جو کولنٹ ہوتا ہے وہ گھروں وغیرہ کی صفائی کے لیے جو کیمیائی مادے استعمال کرتے ہیں, پلاسٹک فومز اور پلاسٹک کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان سب میں CFC مرکبات ہی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, CFC کے مرکبات جو یہ اوزون کی تہ میں اس میں کمی, اس کی موٹائی کو کم کرنے کا ایک اہم فیکٹر ہے. CFC کی گیسوں کے مسلسل اخراج سے اوزون کی تہ میں کمی ہو رہی ہے. نمبر 2 جو ہے وہ سبسٹنس ODS ایبریویشن ہے, اوزون ڈپلیٹیٹنگ. ٹھیک ہے, سبسٹنس کی ہے کہ جس میں آپ کے ہولونز اینڈ میتھین برومائڈ آر ڈیمیج دا اوزون لیئر. ٹھیک ہے, ODS کے سبسٹنس, ODS کے جو جس میں استعمال جن چیزوں میں
استعمال ہوتا ہے، ان میں جو ہے یہ جو ہوتے ہیں آگ بجھانے والے جو آلات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی گیسی مرکبات جو آگ کو بجھانے کے استعمال ہوتے ہیں، اور پیراسائڈز یعنی جو یہ ادویات وغیرہ جو اسپرے کیے جاتے ہیں، جراثیم کش ادویات وغیرہ، ان کے جو مرکبات ہیں وہ بھی اوزون کے تہ کو میں کی موٹائی کو کم کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ٹھیک ہے، اوزون ڈپلیٹیشن کا۔ کوسچن کا آنسر آپ کا اپنے اس کو یہاں سے نوٹ کرنا ہے، اپنے SST کی کاپی پہ لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے اس کو یاد بھی کرنا ہے آج کے ہوم ورک میں۔